وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، اسلام نے جہاں جہاد و قتال کے احکامات عطا فرمائے ہیں، وہیں اس اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے قواعد و ضوابط اور آداب بھی مقرر فرمائے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے ہمیں میدان جہاد کے حوالے سے بھی تفصیلی ہدایات عطا فرمائی ہیں، جو کہ انسانی تاریخ میں منفرد اہمیت کی حامل ہیں. انہی ہدایات پر مشتمل آج کا ہمارا پروگرام ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا کے سلسلے کے 2 مقامات ہم نے آج کے پروگرام کے لیے منتخب کیے ہیں. ان میں سے پہلا مقام ہے سورۃ الانفال کی آیات 45 تا 47. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا ترجمہ یوں ہے کہ اے اہل ایمان، جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کسی گروہ سے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو کثرت کے ساتھ، تاکہ تم فلاح پاؤ. اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے، اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور اللہ نے لوگوں کے سارے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے. ناظرین، آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور گفتگو کے لیے حسب سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان، معروف دینی اسکالر و امیر تنظیم اسلامی محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب مزاج اچھے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے جی، ہیں؟ اللہ کرم احسان ہے. شیخ صاحب، سورۃ الانفال ہی کے 2 مقامات ہم نے منتخب کیے ہیں آج کے پروگرام کے لیے. آیت نمبر 45، 46، 47 جس کی ابھی تلاوت کی گئی، اور ایک اور مقام بھی سورہ انفال ہی کا ہے، آیت نمبر 15 اور 16. تو سورہ انفال کی جو 2 مقامات لیے ہیں، تو ایک ذرا خلاصہ سورۃ الانفال کے جو مضامین بیان ہوئے ان کا آ جائے ہمارے ناظرین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. نواز صاحب جزاک اللہ خیر. سورۃ الانفال کے حوالے سے ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں میٹرک کے سلیبس میں اکثر مقامات پر کچھ مدنی صورتیں سلیبس میں شامل ہیں. آپ نے بھی شاید اس کا ایگزام دیا ہوگا، ہم نے بھی دیا تھا، اب بھی وہ موجود ہیں. تو سورہ انفال ہمارے ہاں گویا کہ تعلیمی اداروں کے نصاب میں بھی شامل ہے. پہلی بات یہ تو ذرا اس کی ایک اہمیت کا پہلو. دوسری بات یہ کہ سورۃ الانفال کا جو لفظ انفال ہے، یہ نفل کی جمع انفال، اور بنیادی طور پر اس صورت میں غزوہ بدر کا بیان ہے. اور جب یہ حق و باطل کا معرکہ سجتا ہے تو بہرحال بنیادی طور پر جب بھی جنگ کا معاملہ پیش آتا ہے تو مقصود تو ہوتا ہے فتح، لیکن اس کے ساتھ کچھ مال مل جائے تو وہ ایڈیشنل چیز ہوتی ہے، مزید ہوتی ہے، اضافی ہوتی ہے، جس کو نفل کہا جاتا ہے عربی میں. تو نفل سے انفال. اور کیونکہ غزوہ بدر کا معرکہ پہلا باقاعدہ معرکہ تھا حق و باطل کے درمیان نبی اکرم علیہ السلام کے عہد مبارک میں، تو جو مال حاصل ہوا جس کو مالی غنیمت کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ سوال آیا، اسی سے صورت کا آغاز ہوتا ہے. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ سورۃ الانفال میں مدنی صورت ہے، تو مدنی دور کے مضامین کا ذکر بھی ہے، بالخصوص کیونکہ غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، اور غزوہ بدر کا معاملہ سن 2 ہجری میں پیش آیا. تو ہجرت مدینہ کے بعد جو معاملات ہیں جن میں ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین کا کردار بھی سامنے آتا ہے، ان کے تعلق سے بھی کلام آتا ہے. جب جھوٹے دعوے داروں کا ذکر آئے گا تو ایمان کے سچے دعوے دار تو صحیح لفظ نہیں ہے، سچے ایمان والے، ان کا بھی بیان قرآن پاک ہمیں دیتا ہے. تو سورہ انفال کے آغاز میں اور سورہ انفال کے ختام پر باطنی اور ظاہری صفات ایمان والوں کی کیا ہے، ان کا بھی تذکرہ کیا گیا.
پھر ہجرت کر کے آئے تو اس بات پر توجہ دلائے گی تمہیں ہجرت کیوں کی تھی، مقصد تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تم وفادار رہو گے، اس پر توجہ دلائی گئی ہے۔ اور ایک بڑا حصہ سورہ انفال کا وہ بدر کے حالات پر تبصرہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا، جس میں سے یقیناً آپ نے جو چند آیات منتخب کیے ہیں وہ اسی سے متعلق ہیں۔ جو بدر کا میدان سجا، پہلا میدان سجا، یعنی پہلا باقاعدہ معرکہ تھا، تو اب دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم قتال فی سبیل اللہ کا ایک ایونیو اور ایک معاملہ سامنے آ گیا، اس سے متعلق کئی ہدایات ہیں جو سورہ انفال میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے، جس کو آپ نے عمدہ عنوان دیا کہ میدان جہاد کے آداب اور احکام جو ذکر آپ نے فرمایا، تو یہی بنیادی طور پر ایک اہم موضوع ہے سورہ انفال کا۔ صحیح، اس حوالے سے ہم چلتے ہیں اور آیت نمبر 45 کی طرف جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، کہ ایمان والو جب تم کسی گروہ سے ملاقات کرو یا تمہارا سامنا ہو، تو یہ کسی بھی گروہ کی بات ہو رہی ہے، کوئی خاص اس کا پس منظر ہے کہ کس طرح کی ملاقات ہو تو آگے کی ہدایت پر عمل کرنا ہے؟ جی دیکھیے، پس منظر تو وہی چل رہا ہے کیونکہ غزوہ بدر کا معاملہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور یہ سورہ انفال میں جو ہدایات عطا ہو رہی ہیں وہ غزوہ بدر کے پس منظر کے اعتبار سے، یہ غزوہ بدر کا معاملہ تو پیش آ گیا، اب وہ انفال کا معاملہ آ رہا ہے، کچھ اور معاملات پیش آئے، قیدیوں کا معاملہ پیش آ گیا، تو رہنمائی عطا ہو رہی ہے۔ اسی سے قرآن پاک کے فہم کا ایک اور پہلو بھی ہمارے سامنے آ جائے، غالباً ہم نے کسی موقع پر کلام بھی کیا ہے۔ ایک قرآن حکیم کی کچھ آیات کا نزول ہوتا ہے خاص پس منظر میں، جس کو ہم شان نزول کہتے ہیں، تو شان نزول کہیں گے تو غزوہ بدر ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ حق و باطل کا معرکہ سجنا، قتال فی سبیل اللہ کا میدان سجنا، یہ تو آئندہ بھی ہوگا، حضور کے تشریف لے جانے کے بعد بھی ہوا اور قیامت تک ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک عموم کے اعتبار سے ہدایات عطا ہو رہی کہ اگر کبھی معرکہ حق و باطل سجے، ایمان والے اللہ کی راہ میں نکلیں، قتال فی سبیل اللہ کا معاملہ آئے، تو ان کو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات پس منظر غزوہ بدر کا ہے، البتہ یہاں پر جو ہدایت عطا کی جا رہی وہ آئندہ کے تمام معرکوں کے اعتبار سے، جب بھی حق و باطل کا معرکہ سجے تو کن کن امور کا مسلمانوں کو خیال رکھنا ہے، وہ امور اس مقام پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ صحیح، میرا خیال ہے اگلی جو بات آ رہی ہے وہ اسی سے متعلق ہے کہ دو باتیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہلا ہے کہ فَاثْبُتُوا، اور دوسرا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بالکل، تو ان دونوں باتوں کی وضاحت ہو جائے کہ ثبات سے کیا مراد ہے، اور ذکر اللہ میدان جنگ میں وہ کس کام آئے گا؟ ماشاءاللہ، بہت اہم سوال ہے۔ ثبات کا ایک پہلو تو زندگی بھر کا ہے کہ بندہ ایمان لا کر اس پر ثابت قدمی اختیار کرے، اور جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم ایمان لاؤ اور اس پر زندگی بھر ڈٹے رہو، جمے رہو۔ لیکن ثبات کو اگر تھوڑا سا کھولیں تو ایک ثبات قلب کا ہوتا ہے جس کا اظہار بندے کے ظاہری اعضاء پر ہوتا ہے۔ اگر قلب میں ثبات ہوگا، دل جمعی ہوگی، اعتماد کہہ لیں، توکل کہہ لیں، حوصلہ کہہ لیں، بہادری کا جذبہ کہہ لیں، سب کچھ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہونا کہہ لیں، دینی پیراڈائم میں بات کریں گے تو اللہ پر توکل کا معاملہ، اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے حصول کا معاملہ، اللہ تعالیٰ کے خاطر سب کچھ پیش کر دینے کا معاملہ، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، تمام جہان والوں کا رب ہے۔ تو ایک ثبات باطن کا ہے۔ اگر باطن میں ثبات ہوگا، دل میں ثبات ہوگا، تو پھر اعضاء میں بھی ثبات ہوگا، اعضاء میں بھی ثابت قدمی آئے گی۔ کسی کا دل اگر ثابت قدمی پر آمادہ نہیں ہے تو وہ ظاہر میں بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، اور میدان جنگ میں اترنے کا معاملہ ہو، وہاں تو چٹان کی طرح کھڑا ہونا، چٹان کی طرح مضبوطی کا ہونا ضروری ہے۔ تو پہلی ہدایت کیا دی جا رہی؟ فَاثْبُتُوا، ثابت قدمی کا رویہ اختیار کرو، ثبات کا اختیار کرو رویہ۔ وہ ثبات باطن کا کیا ہے؟ توکل اللہ پر، اللہ کی رضا کا حصول پیش نظر، اللہ کے حکم کے خاطر سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ، یہ باطن میں مضبوطی ہوگی تو اب قدموں میں بھی مضبوطی ہوگی، اب اعضاء میں بھی مضبوطی ہوگی، اور بندہ مومن ڈٹ کر جم کر راہ خدا میں کھڑا ہو کر باطل قوتوں کا مقابلہ کر سکے گا۔ اس میں غالباً ایک حدیث میں اس طرف بھی اشارہ ہے نا کہ دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر دشمن سے مقابلہ ہو تو پھر پوری ثابت قدمی کے ساتھ لڑنے کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے میں رکھ دی گئی۔ جزاک اللہ خیر، بخاری شریف کی حدیث سے بہت اہم بات ہے کہ دشمن سے مقابلے کی وہ خواہشات نہ رکھو، یعنی کوئی جنگ مطلوب نہیں ہے، جنگ کوئی پسندیدہ شے بھی نہیں ہے، مگر کبھی کبھی ایسا رویہ معاملہ آ سکتا ہے باطل پرستوں کی طرف سے کہ جنگ کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے، تو ایسی تمنا کا معاملہ نہ کرو۔ لیکن اگر جنگ کا میدان سج جائے تو اب
ڈٹے رہو، جمے رہو، کھڑے رہو، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، اب تو سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں وہ بھی ہے نا کہ جو کبائر ہیں، بڑے بڑے گناہ، ان میں گناہ یہ بھی تو ہے نا کہ میدان جنگ سے پیٹ دکھا کر بھاگ جانا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، وہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ اور دوسری بات کیا آئی؟ تلواروں کے سائے میں جو ہے وہ جنت کو رکھ دیا گیا۔ بہرحال یعنی یہ دین جہاں صبر کی، معاف کرنے کی، برداشت کرنے کی، عمدہ رویے کی تعلیم دیتا ہے، کبھی وہ موقع بھی آتا ہے کہ باطل پرستوں سے مقابلے کی نوبت پیش آتی ہے۔ اگر ایسی کوئی حاجت نہ ہوتی تو کبھی اللہ کے رسول میدان بدر میں اپنے صحابہ کی جانیں پیش کرتے؟ 13-14 صحابہ نے جانیں پیش کی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ یہ ٹکراؤ کبھی کبھی ناگزیر ہو جاتا، جب ہو جائے تو پھر ڈٹے رہو اور جنت تلواروں کے سائے میں رکھی گئی، اسی حدیث کا حاصل ہے۔ شیخ صاحب دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ اللہ کو کثرت سے یاد رکھو، تو میدان جہاد میں اللہ کو کیسے یاد رکھیں؟ وہاں لڑائی کریں گے یا نمازیں پڑھیں گے یا کیا کریں گے؟ بہت بہت اچھا نکتہ ہے۔ اچھا، ذکر الہی کی عمومی اہمیت بہت جگہ قرآن پاک میں بیان کی گئی۔ 21 پارے میں آپ دیکھیں، سورہ عنکبوت ابتدائی آیات ہیں، تلاوت کا حکم دیا گیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اور آگے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر۔ تلاوت اپنی جگہ ایک عمل ہے، نماز اپنی جگہ بڑا عمل ہے، فرض عمل ہے، لیکن والا ذکر اللہ اکبر۔ سورہ جمعہ کے آخر میں جمعے کا بیان آ گیا، جمعے کی نماز کی تکمیل ہو گئی، جمعے کی جماعت ادا ہو گئی، لیکن فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جمعے کے بعد بھی حج کے مناسک کا بیان آتا ہے، البقرہ کی آیت نمبر 202 سے کے آس پاس۔ حج کے مناسک کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو کثرت ذکر الہی کا تقاضا تو بار بار ہے، البتہ یہ ذکر الہی بندہ مومن کے لیے ایک بڑا اہم معنوی ہتھیار ہے۔ ایک ظاہر میں ایک تلوار ہوگی، گھوڑا ہوگا، آج کل آپ کہیں گے گن ہوگی، کوئی اور چیزیں ہوں گی، اسی طرح افرادی قوت ہوگی، دستے ہوں گے، خود موجود ہوں گے فزیکلی۔ یہ ایک ظاہری تیاری ہے، ہتھیار وغیرہ سب کچھ۔ ایک معنوی ہتھیار ہے، وہ ہے ذکر الہی کا معاملہ۔ کیوں؟ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی، مجھے خوب معلوم ہے میرا اللہ مجھے کب یاد رکھتا ہے۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ دیکھو اللہ کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو بندہ مومن کے لیے جو سب سے بڑا اور معنوی ہتھیار ہے وہ ذکر الہی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے بدر کے میدان میں 313 کی تیاری کیا تھی؟ تقریباً نہ ہونے کے برابر، اور 1000 کا لشکر پورا تیاری کے ساتھ آیا، لیکن اصل شے کیا تھی؟ ان 313 کا اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کا معاملہ، اللہ ان کے ساتھ تھا۔ تو یہ بندہ مومن کا معنوی ہتھیار ہے ذکر الہی کا معاملہ، جو اس کو باطن کا ثبات بھی دے گا، اور باطن کا ثبات دے گا تو ظاہر کا ثبات بھی میسر آئے گا، اور اس سے بڑھ کر نصرت الہی اس کی دستگیری فرمائے گی۔ ایک نقطہ مفسرین نے بڑا پیارا لکھا، آپ دیکھتے ہیں مشقت والے کام لوگ کرتے ہیں، ہاتھ سے کام کرتے ہیں مشقت والے، وہ گانے گنگناتے رہتے ہیں، اور وہ گانے گنگنانے میں ان کو محنت نہیں کرنا پڑتی، وہ گناتے چلے جاتے ہیں۔ پر وہ تو ایک الگ بحث ہے۔ بندہ مومن راہ خدا میں کھڑا ہو تو اس کی زبان پر ذکر کا جاری ہو جانا یہ کوئی ایسی محنت طلب بات نہیں ہے جیسے گانا گنگنانے والے کے لیے مشقت کے کام کے دوران میں گانا گنگنانا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ گانے گنگناتا رہے، بھائی اللہ اس کو ہدایت دے۔ بندہ مومن ان محنت و مشقتوں والے معاملات میں جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر زبان پر جاری رکھتا ہے، وہ تکبیر بھی ہے اور تکبیر کے ساتھ ذکر الہی کا معاملہ بھی ہے۔ اور ایک اور اہم نقطہ کیا ہے کہ جب جنگ کا میدان سجتا ہے تو بندے کو اپنے سوا کسی کی فکر نہیں ہوتی عام طور پر، لیکن مومن کی فکر کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی خاطر کھڑا ہوا ہوں تو اللہ کی خاطر کھڑے رہنے میں کمی نہ رہ جائے۔ اس احساس کو تقویت کیسے ملے گی؟ وہ ذکر الہی کے ساتھ ملے گی، جو اللہ کہتا ہے کہ تو ذکر کر میرا، میں تجھے یاد رکھوں گا۔ وہ حدیث بھی عموم کے اعتبار سے یہاں پر آ جائے کہ بندہ دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ بھی دل میں یاد کرتا ہے، بندہ محفل میں یاد کرتا ہے، اللہ بہتر محفل فرشتوں میں یاد کرتا ہے، بندہ ایک بارش اللہ کی طرف، اللہ بندے کی طرف ایک ہاتھ بھر آتا ہے، بندہ ایک ہاتھ بھر اللہ کی طرف، اللہ دو ہاتھ بھر اس کی طرف، اور بندہ چل کر اللہ کی طرف، اللہ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے۔ تو یہ ذکر الہی اللہ کی نصرت کو متوجہ کرنے کا بھی بہت بڑا ذریعہ اور مومن کا بہت بڑا معنوی ہتھیار بھی۔ اور اس کو پھر یہ بھی یاد رہے کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں میدان میں آئے، وہ اپنی ذات کے لیے انتقام لینا نہ شروع۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور گشائی۔ کیا شے بندے مومن کو سب کچھ پیش کر دینے پر آمادہ کرتی؟ وہ اللہ کی رضا ہے۔ بجا آپ نے فرمایا کہ وہ مقصد تازہ رہے گا، ذکر الہی کرتا رہے گا تو مقصد تازہ رہے گا، اور جب مقصد تازہ رہے گا تو اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا، اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ہے۔ شیخ صاحب آگے بڑھتے ہیں اور آیت نمبر 46 یعنی اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تنازع مت کرو۔ تو یہ اللہ رسول کی اطاعت تو ویسے بھی مطلوب ہے، لیکن یہاں میدان جہاد میں خاص اس کا حکم کسی خاص اہمیت کے پیش نظر دیا گیا، اور پھر ساتھ یہ جو تنازع کا ذکر ہے اس کی بھی تھوڑی وضاحت ہو جائے۔
دیکھیے اصولی بات یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ اللہ کا ذکر، جیسے کہ پہلے بات بیان کی گئی، ثبات کا ذکر بھی پہلے آ چکا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت عموم کے اعتبار سے ہے، ہر زندگی کے تمام معاملات میں جہاں جس بات کا حکم دے دیا گیا وہ بجا لاؤ، جس بات سے روک دیا گیا اس سے رک جاؤ۔ جب عموم میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی روش اختیار کی جاتی ہے تو بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت متوجہ ہوتی ہے، اور میدان جنگ ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں نصرت الہی کی بندہ مومن کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو جتنا ایک بندہ مومن اللہ اور اس کے رسول کی نصرت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی روش پر رہے گا، اتنا وہ اللہ کی رحمت کو اور اس کی نصرت کو اپنی طرح متوجہ کر سکے گا۔ اور اس کے برعکس اگر معصیت کی روش ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کا رویہ ہے، تو پھر یہ وہ بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نصرت سے بندے کو دور کر دیتی ہے۔ سورۃ النحل کے آخر میں آتا ہے نا، ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اللہ کی معیت ہر ایک کے ساتھ ہے، ہوا معکم، تمہارے ساتھ اللہ جہاں کہیں بھی تم ہو، اینما کنتم، لیکن ایک اللہ کی نصرت، ایک اللہ کی معیت خصوصی ہے، تو وہ تقوی والوں کے لیے، فرما برداری کرنے والوں کے لیے اللہ کی خاص نصرت ہے، جس کا بہت زیادہ ضرورت کا معاملہ میدان جنگ میں بھی پیش آتا ہے۔ آگے آپ نے تنازع کی بات کی، جس کو کہا جا سکتا ہے آپس میں کشاکش کا معاملہ کرنا، آپس میں جو ہے وہ نزاع کی کیفیت کیا ہے، کوئی جھگڑے کی کیفیت آ جائے جس سے ڈسپلن بگڑ جائے۔ اچھا ایک اور نقطہ بھی ذہن میں رہے، یہ بدر کا موقع تو آ چکا، اور اجتماعیت تبھی قائم رہ سکتی ہے جب باہمی نظم و ضبط ہو اور نزاع کی کیفیت نہ ہو۔ تو اگر نزاع کی کیفیت آئے گی تو ڈسپلن ٹوٹے گا، ڈسپلن ٹوٹے گا تو باطل اور جو مد مقابل باطل لوگ ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی سکت ایمان والوں میں نہیں رہے گی۔ ذہن میں ایک بات یہ آ رہی ہے، اگر ہم غزوہ احد کو ذہن میں رکھیں، اور آپ کے علم میں ہو، ناظرین بھی جانتے ہیں کہ جو نبی اکرم علیہ السلام نے ایک درے پر ایک صحابی کو مقرر کیا تھا امیر بنا کر، اور کچھ لوگوں سے ان کی بات ماننے میں ذرا خطا کا معاملہ ہو گیا، تو کوئی 35 کے قریب لوگوں سے خطا کا معاملہ ہوا تو 70 نے جام شہادت نوش کیا غزوہ احد میں۔ جن کو امیر مقرر کیا تھا، کس سے مقرر کیا تھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اور جب رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو مقرر کیا تو ان کی بات ماننا ویسے ہی ضروری تھا جیسے کہ اللہ کے رسول کی بات ماننا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ذیل میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اجتماعیت و اہل ایمان کی تو اپنے امیر کی بات ماننا ان کے لیے ضروری ہے، اور اگر اس امیر کی بات نہیں مانی جائے گی تو لا محالہ اس کا نتیجہ کسی حادثے کی صورت میں، نقصان کی صورت میں آ سکتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ذیل میں اس کو بھی شامل کر لیں کہ اپنے امیر کی بات کو مانا جائے۔ ہاں اگر امیر کی کوئی بات خلاف قرآن و سنت ہوگی، اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی معصیت کا خدا نہ خاصہ حکم دے، تب تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، ادروائز اس کا حکم ماننا ایسے ہی لازم ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا ہم سے تقاضا ہے۔ تنازع میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس میں باہم کشاکش سے روکا گیا ہے، ایسا نہ کہ وہ نظم کا ڈسپلن ٹوٹ جائے۔ عام حالات کے اندر اختلاف رائے کا ہونا کوئی مسئلہ نہیں، علم کی بنیاد پر اختلاف رکھنا، اختلافی رائے کو پیش کرنا ایک شے ہے، لیکن اجتماعیت کے اندر پھوٹ پڑ جائے، باہم کشاکش ہو جائے اور پھر میدان قتال کا موقع ہو اور ڈسپلن کو فالو نہ کیا جائے تو پھر کسی حادثے اور نقصان کا سامنا پیش آ سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور اہل علم نے بھی بیان کیا، بدر کا موقع تو سج گیا، رہنمائی عطا کر دی گئی، یہ ایڈوانس میں رہنمائی دے دی گئی تھی، اور جس کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر ایک نقصان کا معاملہ اٹھانا پڑا تھا۔ تو گویا معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ تنازع کا تعلق اللہ رسول کے ساتھ اتنا نہیں ہے کہ بہرحال وہاں تو لوگ اتنا کھینچ تان کر بھی نہیں سکتے۔ ایگزیکٹلی، تو اللہ رسول یعنی اللہ کے رسول نے جس کو مقرر کیا ہو ان کے ساتھ یہ تنازع کا معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ جی پیش آ سکتا ہے، اور امت میں اجتماعیت تو موجود رہے گی، اور آئیڈیل ترین شکل تو ہے کہ امت کا خلیفہ ہو، اگر وہ نہیں تو مسلمانوں کو خلافت کے نظام کے قائم کرنے کی جد و جہد کرنی، اور وہ جد و جہد اکیلے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے اجتماعیت ضروری ہے۔ اجتماعیت ایک امیر کی بنیاد پر قائم ہونی چاہیے، اس امیر کی بات مان کر چلیں گے تو اجتماعیت کا نظم صحیح رہے گا، اور اگر تنازع کریں گے، جھگڑا کا معاملہ کریں گے، کشاکش کا معاملہ کریں گے تو پھر نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اور اس کا ذکر اللہ نے آگے فرمایا کہ اگر تنازع ہوگا تو پھر فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، یعنی تمہارے اندر کم ہمتی آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو یہ کم ہمتی سے یہاں پر کیا مراد ہے، اور ہوا اکھڑ جانا یہ کیا کوئی محاورتاً چیز ہے یا کوئی واقعتاً ایسا ہوتا ہے؟ اچھا کہ آپ نے محاورے کا ذکر فرما دیا، اس پر ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بھی۔ دیکھیے دو باتیں بتا دی گئی کہ ایک تو تم جو ہے وہ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم ذاتی طور پر کیا ہو جائے گی، تم کمزوری پیدا ہو جائے گی، بزدلی آ جائے گی۔ اگر اجتماعیت کا نظم ٹوٹتا ہے، تنازع کی شکل پیدا ہوتی ہے
اور جماعتی ڈسپلن قائم نہیں رہتا تو لا محالہ اس کی بے برکتی کیا ہے؟ اس کی بے برکتی ہے کہ دلوں کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی، کمزوری پیدا ہو جائے گی، اور مد مقابل کا مقابلہ کرنے کا جو ایک ارادہ ہونا چاہیے، عزم ہونا چاہیے، وہ عزم کمزور اور ڈھیلا پڑ جائے گا۔ دوبارہ اس تنازع کا بے برکتی کا ایک نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، بزدلی پیدا ہو جائے گی، تمہارے اندر باطل کا مقابلہ کرنے کی ہمت باقی نہیں رہے گی۔ ہوا اکھڑ جانا کیا ہے؟ یہ محاورہ ہے ہمارے یہاں اردو زبان میں۔ مراد کیا ہے کہ تم دوسروں کی نظر میں حقیر ہو جاؤ گے، دوسروں کو تم پر مسلط ہونے کا، تم پر غالب آنے کا موقع مل جائے گا، وہ تمہیں اپنے لیے تر نوالہ سمجھیں گے، ہلکا معاملہ سمجھیں گے، اور تمہیں ختم کرنا، تم پر قابو پانا، تم پر غالب آنا، اس کو وہ آسان سمجھیں گے۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہوا، تمہارے اندر بزدلی کا پیدا ہو جانا ایک نتیجہ، اور ہوا اکھڑ جانا کہ ان کی نگاہوں میں تم حقیر ہو جاؤ گے۔ گویا اس تنازع کا نتیجہ تمہاری مغلوبیت، تمہاری شکست یا تمہارے نقصان کی صورت میں سامنے آ رہا ہے، تو تنازع سے بچنے کی ترغیب اس انداز سے بھی دلائی گئی۔ اور یہ خاص طور پہ غزوہ بدر کے بعد جو مسلمانوں کا ایک مورال بوسٹ ہوا تھا، تو اس کے ریفرنس سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ چھیڑ چھاڑ کرو گے، تنازع کرو گے، تو پھر یہ روب اور دبدبہ تمہارا ختم ہو جائے گا۔ یعنی بدر کا تو معاملہ اللہ تعالیٰ یوم الفرقان قرار دیتا ہے نا، اسی سورہ انفال میں حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا دن اس کو قرار دے دیا گیا۔ تو اب جو اللہ تعالیٰ کی نصرت عطا ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ توکل اللہ کی ذات پر تھا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ بدر کی فضا پیدا کی، اللہ پر توکل کر کے میدان میں اترے، اللہ تعالیٰ نے نصرت فرمائی۔ اب جو روب قائم ہو گیا، بجا فرمایا اپنے کفار پر، مشرکین پر جو روب قائم ہو گیا، اگر تم نے تنازع کیا، اگر تم نے ڈسپلن کو توڑا، اگر تم نے امیر کی بات نہیں مانی، تو یہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، جو روب ان پر قائم ہوا وہ روب اتر جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ جری بے باک ہو کر تم پر حملہ آور ہو کر تمہیں مغلوب کرنے کی کوشش کریں گے۔ شیخ صاحب، آیت کے آخری حصے میں فرمایا گیا کہ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ثابت قدمی کا ذکر تو پہلے ہی آ گیا، فَاثْبُتُوا، تو پھر یہاں پہ صبر سے کیا مراد ہے؟ ہاں، ایک اہم بات کیا ہے، جب اجتماعیت میں بندہ رہتا اور چلتا ہے تو بہت سارے مواقع آتے ہیں کہ جہاں کبھی جلد بازی کا معاملہ، گھبراہٹ کا شکار ہو جانے کا معاملہ، کسی کے رویے سے کہنا چاہیے کہ بندہ ناخوش ہو جاتا ہے، تو وہ جو اجتماعیت کے ڈسپلن کے تقاضے ہیں وہ پورا کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ صبر صرف یہ نہیں کہ بیمار ہو گئے تو بھائی چلو صبر کر لو، صبر صرف یہ نہیں کہ پیر میں کانٹا چبھ گیا تو صبر کر لو، صبر کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں، بہت سارے اس کے درجات ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے اس کے ایونیوز ہو سکتے ہیں۔ میدان قتال میں ثبات کا ذکر تو آ گیا، اس ثبات کے ساتھ جب تنازع سے منع کیا گیا تو وہی اجتماعیت کی طرف معاملہ۔ جب اجتماعی زندگی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے امیر کو کوئی فیصلہ تو کرنے ہوتے ہیں، مشورہ بھی وہ کر لے گا۔ اگر 20 لوگ مشورہ دیں گے تو فیصلے کتنے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی ہوگا۔ اور اگر 20 نے 20 مشورے دیے تو ایک ہی پر فیصلہ ہو سکتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ 20 کے برعکس ہو جائے، یا 20 میں سے کسی ایک پر ہو جائے، یا 20 افراد نے 4 مشورے دیے، ایک مشورہ دینے والوں کی تعداد 6 تھی، تو لا محالہ اگر وہ 6 کے مشورے پر عمل ہوگا تو باقی 14 کے مشورے کو تو نہیں مانا گیا۔ اب یہاں اگر کوئی بے صبری کا اظہار، ہماری تو سنتا کوئی نہیں، ہمارے تو مشورے پر عمل نہیں ہوتا، اگر یہ کیفیت آ جائے گی تو اجتماعیت کے اندر دراڑ پیدا ہوگی، کمزوری پیدا ہوگی، پھر وہی بات کہ وہ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ حکم والی بات آ جائے گی۔ تو یہاں صبر کیا ہے؟ اجتماعیت میں جو مشکلات آتی، مزاج الگ الگ ہوتے ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ایک باپ کے 5-4 بیٹوں کا، بچوں کا مزاج ایک نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ جماعت میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوں، تو یہاں پر اپنے جذبات کی کبھی قربانی، ایثار، قربانی، صبر کرنا، جھیلنا، برداشت کرنا، ہمارا مشورہ قبول نہ ہوا، ہماری خواہش کے مطابق، اس سارے تناظر میں اپنے آپ کو تھام کر رکھنا، جھگڑا نہ کرنا، گھبراہٹ کا شکار نہ ہو جانا، اور جلد بازی کا کوئی معاملہ نہ کرنا، میری بات نہیں سنی گی، میں نہیں چلتا بھائی، میں نہیں کھیل رہا، ہمیں تو سنا نہیں گیا، نہیں، بلکہ اجتماعیت کے جو مقاصد ہیں اس کو مقدم رکھ کر ساتھ چلنے کی کوشش کرنا۔ اگر یہ نہ ہو تو جماعت نہیں چل سکتی، جماعت نہیں چل سکتی تو پھر کیسے اجتماعیت کے پیش نظر جو حق کو غالب کرنے کا مشن ہے وہ پورا ہوگا؟ اس لیے جماعتی زندگی کے ڈسپلن پر کاربند رہنا، اس میں جو کڑوے گھونٹ پیتے ہیں اس پر بھی صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور آگے جیسے ذکر آ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اور قرآن پاک کہتا ہے بھی استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، البقرہ آیت نمبر 153 میں، کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ پھر وہ معا کا معاملہ آ گیا، یہ خصوصی معیت ہے اللہ کی، کن کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو سورہ انفال کی آیت نمبر 47 کا بھی مطالعہ کریں گے، اور ایک اور مقام جو سورہ انفال ہی کا ہم نے منتخب کیا ہے آج کے پروگرام کے لیے، آیت نمبر 15 اور 16، اس حوالے سے بھی میدان جہاد کے آداب و احکام کا
ہم مطالعہ کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں میدان جہاد کے آداب اور احکام کے حوالے سے، اور یا ایھا الذین آمنوا کے سلسلے کے جن مقامات کا ہم نے انتخاب کیا، سورہ انفال کی آیت نمبر 45، 46، 47 اور سورہ انفال ہی کی آیت نمبر 15 اور 16 آج کے پروگرام میں ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اب تک ہم آیت نمبر 45 اور 46 کے مضامین کو سمجھ سکیں۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آیت نمبر 47 پر گفتگو کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، کہ ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اتراتے ہوئے، وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے۔ تو یہ کیا کسی خاص گروہ کا ذکر ہو رہا ہے یا یہ کفار کا ایک عمومی رویہ ہے کہ وہ ایسے ہی نکلتے ہیں؟ دو باتیں ہیں۔ خاص ذکر تو ہو رہا ہے ان کفار کا کہ جو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلے، وہ 1000 کا لشکر جو ابو جہل لے کر نکلا اور مسلمانوں کے لشکر سے جن کے مقابلے کا ارادہ تھا۔ البتہ اس کا عموم کا بھی اطلاق ہو سکتا ہے اس لشکر پر یا ان لشکروں پر جو حق والوں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ بعد میں آگے ذکر کر دیں گے۔ یہاں ذکر جو ہو رہا ہے، پہلی بات کہی کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے ہوئے۔ یہ اشارہ ابو جہل کی طرف بھی ہے، بلکہ یہ تو جب قتل ہوا بدر میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا کہ آج تو اس امت کا فرعون قتل ہوا۔ اس کا تکبر کا عالم یہ تھا، جب قتل کیا جا رہا تھا اس کو، اس سے کہا میری گردن نیچے سے کاٹنا تاکہ جب باقی گردنوں کے ساتھ رکھی جائے سردار کی گردن اونچی نظر ہے۔ ذرا آپ تکبر کا اندازہ کریں۔ اسی لیے حضور فرمانے قتل ہوا تو اس امت کا آج فرعون قتل ہوا۔ تو قریش کے سرداروں میں یہ ابو جہل بھی اور دیگر سردار بھی، وہ بھی غرور تکبر کے ساتھ اس زعم گھمنڈ میں نکلے کہ آج مٹھی بھر مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے معاذ اللہ۔ یہ تو ان کے تکبر کی طرف اشارہ۔ دوسرا وَرِیَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اس کی ایک تعبیر یہ کی گئی ہے، یہ سردار تو اپنے گھمنڈ میں نکلے ہیں، لیکن کیا کرے سرداروں کی ماننے والے پیچھے چلنے والے بھی تھے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ عوام کل انعام، بالکل پیچھے چلنے والے اپنے سرداروں کے۔ تو اسی طریقے پر بہت بڑا طبقہ اس لشکر میں وہ تھا جو کسی مقصد کے ساتھ نہیں نکلا، مجبوراً نکلا۔ کیا کریں جی، وہ سردار ورنہ ظلم و ستم کرے گا اور اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ آگے فرمائے کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ نکلے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اور وہ روکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے سے۔ بلکہ ان کے اخلاق کا ذکر جو اس کی تفسیر پہ ذکر آتا ہے کہ جب یہ نکلے تو یہ کھاتے پیتے تو تھے، یعنی ناشتے کودتے نکلے۔ ان کے ساتھ کنیزیں تھیں جو رقص و سرور کی محفلیں سجاتی، شراب و کباب کی محفلیں ان لوگوں نے سجائیں۔ کھاتے پیتے ناشتے کودتے نکلے، اور کس کام کو لے کر؟ اخلاق کا عالم تو شراب کباب کا معاملہ اور دیگر لغویات کا معاملہ، اور کس مقصد کے ساتھ نکلے؟ کوئی اعلیٰ عرفہ مقصد نہیں۔ وہ ایک گروہ مٹھی بھر مسلمانوں کا جو حق والوں کا گروہ ہے، جو اللہ کی زمین پر کھڑا ہوا اللہ کا نام لے کر، جو بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لانے کے لیے کھڑا ہوا، جو ظلم کے خاتمے کے لیے اور عدل کے نفاذ کے لیے کھڑا ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایسے لوگوں کے خلاف صف آرا بلکہ حملہ آور ان پر ہو رہے ہیں۔ یہ ان کا نقشہ ہے جو اللہ تعالی ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ پھر جو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ خاص کسی گروہ کا ذکر ہے، وہ تو ہم نے بات کر دی خاص شان نزول کے اعتبار سے، لیکن دنیا میں آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو اقوام کی افواج اٹھی ہیں، پچھلے 100 برس کو اٹھا لیں، وہ عراق میں گئے ہوں، افغانستان میں گئے ہوں، اور اجازت دے مجھے، بلکہ اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے تو مسلمانوں کو لاکھوں کی تعداد میں شہید کیا ہے۔ ان کے افسروں کی چال ڈھال، ان کے کرتوت، ان کا کھانا پینا، ان کا نسلوں کو تباہ کرنا، ان کا قوموں کو تخت و تاراج کرنا، ان کی بگاڑ کی باتیں، ان کے اخلاق کا گھٹیا پن، ان کی بے حیائی فحاشی عریانی کی باتیں، یعنی کس کس بات کو بیان کیا جائے، اور کیا مقصدیت لے کر اٹھے کہ جو حق والے حق کا نعرہ لے کر اللہ کا نام لے کر کھڑے ہوئے، ان پر زندگی کو اجیرن کر دیا جائے۔
جائے. تو کسی کو حق و باطل کا موازنہ دیکھنا ہو تو بدر کا میدان بھی دیکھ لے, اور کسی کو حق والوں اور باطل والوں کے اوصاف کا کمپیریٹیو انالیسس کرنا ہو تو ان آیات کریمہ کا مطالعہ کر لے. صحیح. تو یعنی مسلمانوں کو ان سے منع کر دیا کہ تمہارا رویہ بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. حق اور باطل ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے نا. تو ایمان والے تو بڑے اعلیٰ اوصاف کے مالک ہوتے ہیں. ایمان والے تو اللہ کی خاطر کھڑے ہوتے ہیں, اور ایمان والوں کے وہ معاملات بھی سامنے رہیں کہ جہاں جہاں مسلمان افواج گئیں اسلامی شرائط کے مطابق, وہاں وہ آپ کو نقشہ نظر نہیں آئے گا جو ان کافروں ظالموں کے لشکروں نے حرکتیں کی. ماضی قریب میں افغانستان کی مثال لے لیں, طالبان افغانستان, ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات کر رہا ہوں. مشہور جو ایک وہ صحافی تھی برطانوی, یون ویڈلی کی بات ہے, اس نے لکھا مسلمان ہو گئی کہ کیا کیا حربے میں نے اختیار نہیں کہ ان لوگوں کو لبھانے کے جو ایک عورت کر سکتی ہے, مگر یہ پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے کہ نگاہیں ان کی نیچے رہتی, اور یہ بار بار انگریزی میں مجھے کہتے سسٹر آپ یہ کھا لو, سسٹر آپ یہ پی لو. اور پھر اس نے قرآن کا دین کا مطالعہ کیا تو وہ اسلام قبول کیے بغیر رہ نہیں سکی. یعنی اللہ تعالیٰ آج بھی اس دور میں اللہ پر توکل کرنے والوں کا کردار اور اللہ کے دین سے دشمنی اختیار کرنے والوں کا کردار کھول کر سامنے رکھ رہے. پھر بھی کسی کی آنکھیں نہ کھولیں تو اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. یعنی یہ جو بطرن ہے اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا رویہ عاجزی والا ہو, عاجزی والا اور ریان ناس کے مقابلے میں یعنی للہیت ان میں آ جائے, اور یصدون عن سبیل اللہ کے مقابلے میں فی سبیل اللہ والی یقاتلون فی سبیل اللہ کی راہ میں وہ قتال. تو یہ ہدایات گویا اس کے اندر عطا کی جائے. جزاک اللہ. اچھا, آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت کے آخر میں کہ واللہ بما یعملون محیط, جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے. تو یہ کس طرح اشارہ ہو رہا ہے؟ خاص طور پر تو جو مشرکین و کفار ہیں, جو باطل پرست ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی جا رہی ہے. ان کا خیال ہے کہ مٹھی بھر جماعت کو معاذ اللہ ختم کر دیں گے. ان کا خیال ہے کہ اپنی من چاہی باتوں کو نافذ کر لیں گے. ان کا خیال ہے کہ ہم جو لے کر اٹھے دعویٰ اس دعوے کو پورا کر لیں گے, ہم ختم کر دیں گے. نہ, اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی سازش کام آنے والی نہیں. اللہ ان کی سازشوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں سے واقف ہے. اور یہ کہنا اللہ کا صرف انفارمیشن کے لیے نہیں بلکہ امپلیمنٹیشن کے لیے بھی ہے. اور 70 مشرک قتل ہوئے, بڑے بڑے سردار جن میں شامل تھے. 70 کے قریب قید کیے گئے مشرکین و کفار, اور اس دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان قرار دیا ہے. محترم ناظرین, آج کے پروگرام میں جو دوسرا مقام ہمارے پروگرام کا حصہ ہے وہ سورہ انفال ہی کی 2 آیات ہیں, آیت نمبر 15 اور 16. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. صدق اللہ العظیم. اس آیت کا ترجمہ, ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو, جب تمہارا سامنا ہو کفار کے ساتھ میدان جنگ میں تو ان کو پیٹھ دکھا کر مت پھرو, اور جو کوئی تم میں سے اس دن پیٹھ پھیرے گا ان سے, اپنی پیٹھ کو پھیرے گا سوائے اس کے کہ وہ قتال کے لیے کوئی تدبیر کر رہا ہو یا کسی گروہ سے ملنے کے لیے پیچھے ہٹے, اس کے علاوہ اگر وہ پیچھے ہٹے گا تو وہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے گا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. شیخ صاحب, یہ جو 2 آیات ہیں ان میں پھر میدان جہاد اور قتال کے حوالے سے رہنمائی دی گئی. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں جو لفظ آیا ہے کہ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا, کہ جب تمہارا سامنا ہو کفار سے زحفن, یہ زحفن کیا چیز ہے؟ 2 اعتبارات سے اس کو بیان کیا گیا. ایک تو زحفن ہے دو بدو بالفعل مقابلے کا معاملہ پیش آ جانا, اس کو کہ باقاعدہ جنگ ہو جانا. اس کو اس اعتبار سے بھی سمجھیے کہ غزوہ بدر سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہمات روانہ فرمائی جن کو ایکسپیڈیشنز کہا جاتا ہے. کچھ میں آپ خود شریک رہے, کچھ کو ہم سرایہ کہتے ہیں جس میں آپ نے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا. مگر ان مہمات میں کوئی باقاعدہ دو بدو لڑائی کا معاملہ پیش نہیں آیا. بدر میں یہ معاملہ پیش آ گیا. غزوہ بدر یہ پہلا باقاعدہ معرکہ تھا حق و باطل کے درمیان کہ دو بدو جنگ کا معاملہ پیش آیا. تو زحفن ایک تو دو بدو جنگ کے مفہوم کو بیان کر رہا ہے. ایک اور اس کا مفہوم بیان کیا گیا جس میں بڑا خوبصورت نقطہ مفسرین نے بیان فرمایا. زحف کا جو لغوی مفہوم بیان کیا گیا وہ تو ہے کہ بچے کا گھٹنے کے بل آہستہ آہستہ گھسٹنا, وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے. تو یہ لشکر جو 313 کے مقابلے میں 1000 کا آیا, بہرحال وہ بڑا تھا,
تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ، ظاہر بات ہے جب تعداد لشکر کے افراد کی زیادہ ہوگی تو بہت تیز تو نہیں چل سکیں گے، تو اس لفظ کو استعمال کر کے ان کی کثرت تعداد کی طرف بھی اشارہ ہے۔ کثرت تعداد کس معنی میں؟ مسلمانوں کے مقابلے میں، کہ مسلمانوں کا 313 کا لشکر اور ان کے سامنے بڑا لشکر آیا۔ تو یہ دو مفاہیم، ایک دو بدو جنگ کا بھی، اور دوسرا اس لشکر کی تعداد جو کہ کثرت سے تھی 313 کے مقابلے میں، اس بڑی تعداد کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ تو اب اگر یہ مقابلہ ہو تو اللہ نے ہدایت دی کہ فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، کہ ان کو پیٹھ مت دکھاؤ۔ تو پیٹھ دکھانے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ہاں یہ اہم بات ہے، جس میں ابتدا میں بات ہوئی تھی، حدیث مبارک کا ذکر بھی ہے کہ دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، لیکن جب موقع آ جائے تو پھر اب ڈٹ کر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو اور باقاعدہ جنگ کے اندر حصہ لو۔ تو یا پیٹھ پھیرنے سے مراد کیا ہے کہ میدان سج گیا اور اب بندہ مومن وہاں سے اٹھ کر چلا جائے تو یہ اس کے ایمان کے شائن شان نہیں ہے۔ اگر معاملہ پیش آ گیا، میدان سج گیا، اب وہاں سے پیٹھ دکھانا، وہاں سے چلے جانا، اس کی قطعاً گنجائش موجود نہیں۔ آگے ایکسیپشنز ہیں، یہ عموم کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب میدان سج گیا تو اب پیٹھ دکھا کر چلے جانا، میدان چھوڑ کر چلے جانا، بھاگ جانا، اس کی گنجائش نہیں۔ جیسا کہ منافقین نے احد کے میدان میں کیا جی ہاں، یہ احد کے موقع پر جو آپ نے فرمایا نا، یعنی احد کے موقع پر نبی اکرم علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ مقابلہ کریں کہ باہر نکل کر، اور مدینہ شریف کا دفاع بھی ہوگا اس معنی میں، لیکن 300 افراد کو لے کر عبداللہ بن ابی راستے سے الگ ہو گیا۔ یہ ہے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، کیونکہ اب سامنے دکھائی دے رہا تھا مقابلے کا موقع تو پیش آنے والا ہے۔ تو پیٹھ پھیرنے سے مراد کیا ہے؟ میدان سج رہا ہے اور اس موقع پر کوئی بندہ وہاں سے اٹھ کر چلا جائے، میدان کو چھوڑ کر چلا جائے، اس سے منع کیا جائے۔ البتہ اگلی جو آیت ہے وہ یہ دو اس میں رخصتیں دے رہی ہے۔ اس میں پہلی بات یہ آئی ہے کہ متحرفا لقتال، یہ متحرفا لقتال سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ کیا تدبیر کوئی اختیار کرے، کیا کرے؟ ہاں، یہاں جو رعایتیں دی جا رہی ہیں وہ میدان کو چھوڑنے کی نہیں، بلکہ میدان میں کس طرح اپنے آپ کو مضبوط انداز سے مصروف عمل کیا جا سکتا ہو۔ مثال کے طور پر پہلی بات ہے متحرفا لقتال، کیا مطلب کہ بھائی دو بدو لڑائی کا معاملہ ہو رہا ہے، اور اس صورت میں بندہ یا کچھ افراد اہل ایمان کے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دائیں طرف ہو کر، بائیں طرف ہو کر، کچھ پیچھے ہو کر بہتر انداز سے کوئی ٹیکٹیکل موو اختیار کر کے ان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، تو حملہ تو کرنا ہے، مقابلہ تو کرنا ہے۔ یہ جو رعایت کا ذکر آ رہا ہے یہ میدان چھوڑنے کا معاملہ نہیں، بلکہ بہتر انداز سے حملہ آور ہونے، بہتر انداز سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ اس صورت میں جو میدان سجا اس سے کچھ دائیں ہو جانا، بائیں ہو جانا، پیچھے ہو جانا، اور اس کے بعد کسی ایک موو کے ساتھ آگے آ کر پھر حملہ کرنا اور دو بدو لڑائی کا معاملہ کرنا، یہ اس رعایت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اس ٹیکٹک کو اختیار کرنے کے لیے، اس موو کو اختیار کرنے کے لیے اگر کوئی دائیں بائیں ہوتا ہے تو یہ وہ پیٹھ پھیرنے والے معاملے میں شمار نہیں، یعنی بظاہر لگ رہا ہے ایسا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، لیکن وہ اصل میں تدبیر کر رہا ہے۔ ہاں جزاک اللہ، یہاں ہٹنے سے مراد فرار نہیں ہے بلکہ تدبیر کرنا۔ اچھا، دوسری جو اجازت دی گئی ہے وہ ہے متحیزا الی فئۃ، یہ کیا چیز ہے؟ اس میں کیا پہلو ہوگا؟ ہاں، مراد ہے کہ اپنے لشکر سے جا ملنے کے لیے جب میدان سجا ہے، دو بدو لڑائی ہوئی ہے، تو دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے حملہ بھی ہوتا ہے اور دو بدو لڑائی کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ ایسے ممکن ہے کہ کوئی ایک فرد یا کچھ افراد اپنے مین لشکر سے کوئی پیچھے رہ گئے یا علیحدہ ہو گئے، اس صورت میں ان سے جا ملنے کے لیے، یعنی ایک ٹکڑا کوئی لشکر کا علیحدہ ہو گیا، کچھ افراد کا لشکر کے علیحدہ ہو گئے، اس تعلق سے کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ جا ملے اور پھر منظم ہو کر مقابلہ کیا جا سکے، اس مقصد کے لیے اگر کوئی پیچھے ہٹ رہا ہے تو اگین یہ بھی فرار نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک تدبیر اختیار کی جا رہی ہے کہ اپنے کچھ بچاؤ کا سامان کر کے، اپنے آپ کو منظم کر کے اپنے مین لشکر کے ساتھ وہ جا ملے اور پھر دو بدو لڑائی کا سلسلہ جاری رہے۔ اس میں یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ اگر کمک آنے کا کوئی انفارمیشن آ گئی ہے تو اب جو کیونکہ تعداد آگے کم ہے تو پیچھے سے کمک آ رہی ہے تو تھوڑا پیچھے ہٹ کر ان کے ساتھ مل کر اور پھر بھرپور حملہ کیا جائے۔ یہ بھی ایک صورت اس کے اندر بچھڑ جانے کی صورت بھی ہو سکتی ہے، مزید قوت یا کمک آنے کا بھی امکان ہو سکتا ہے۔ اس سب میں تدبیر کا معاملہ ہے، فرار کا معاملہ نہیں۔ جس چیز سے روکا گیا وہ فرار ہے، میدان چھوڑ کر بھاگ جانا۔ یہ کیا ہے کہ کوئی ٹیکٹک اختیار کی جا رہی، کوئی موو اختیار کی جا رہی ٹیکٹیکل، اس کی گنجائش، یا پھر یہ کہ اپنے لشکر سے مل جانے کا معاملہ، جیسے آپ نے کمک کی مثال دی، یا کوئی بچھڑ گیا اور جا ملنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی دائیں بائیں کی حرکت جائز ہے، لیکن میدان چھوڑ کر بھاگ جانا وہ ہے جو گناہ کی بات جس سے روکا گیا اس مقام پر۔ شیخ صاحب، اس میں غالباً سورہ انفال میں ہی یہ مضمون جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ 10 پر بھاری ہے، اور پھر اللہ نے آگے اس کو کم کر دیا کہ اب ایک مسلمان 2 پر بھاری ہے، تو کیا یہ پیچھے ہٹنے کی جو بات ہے اس کا بھی کوئی اس تعداد سے تعلق بنتا ہے؟ اصل میں دیکھیے، ایک ہوتی ہے ظاہری قوت کا معاملہ، ایک ہوتی ہے باطنی قوت کا معاملہ۔
بدر کے میدان میں جو 313 اترے نا، بہرحال یہ اس امت کی کریم ہے. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور سب کے سب اللہ کے پیارے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کے پیارے ہیں. مگر صحابہ کرام میں بھی درجات کا معاملہ ہے نا، فضیلت کا. تو عموم کے اعتبار سے سب صحابہ عظمت والے، البتہ اصحاب شجرہ یعنی جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 کی تعداد میں نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ بقیہ کے مقابلے میں افضل. پھر ان 1400 سے اور آگے بڑھ جائیں تو جو 313 اصحاب بدر ہیں وہ بقیہ کے مقابلے میں افضل. اور اوپر جائیں تو پھر اصحاب عشر مبشرہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت عطا کی گئی وہ افضل. اور ان سے اوپر آ جائیں تو خلفائے راشدین، جس ترتیب سے ان کی خلافت منعقد ہوئی اسی ترتیب کے اعتبار سے ان کی عظمت و فضیلت کا معاملہ گویا تمام انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی. تو یہ تو تمام صحابہ اور پھر ان کی عظمتوں کے اندر بھی درجات کا معاملہ. یہ جو بات تھی نا کہ پہلے 1 اور 10 کا ریشو اللہ تعالیٰ نے دیا، اب 1 اور 2 کا ریشو. تو ایک تعبیر یہ کی گئی ہے کہ جو قوت ایمانی اور جو اللہ پر توکل کا معاملہ اولین حضرات میں تھا، بعد میں تو نئے لوگ بھی داخل ہوئے نا. جو 313 اترے وہ تو بڑی مغلوبیت دیکھ کر آئے، وہ تو ایسا تھا کہ ہاتھوں میں انگارہ رکھنے کے مترادف تھا ایمان کا اظہار کرنا. اب نئے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں. ان نئے لوگوں کی ایمانی کیفیت ابھی وہ نہیں جو اب سابقون الاولون کی ہے، اور 2 ابھی ان کو اس تربیت کا موقع نہیں مل سکا. تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے ہماری لمیٹیشنز کو جانتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ تخفیف کا معاملہ کر دیا. جیسے آپ تہجد کو دیکھتے ہیں نا، اول دور میں فرضیت کے درجے میں تھی، مگر اللہ تعالیٰ خالق اس کو معلوم ہے کہ بندوں میں یہ لمیٹیشنز ہو سکتی ہیں، تو پھر فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی. ادھر بھی وہ اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا فرمائی ہے. باطنی کیفیات میں کچھ کمی کا معاملہ، ٹوٹیلٹی کے اعتبار سے نئے لوگوں کے آنے کے اعتبار سے یہ اس کی توجیہ کی گئی ہے. اور پھر وہ بحث، اب وہ بحث طلب بات بھی ہے، افرادی قوت اور پھر اسلحے کی قوت کا معاملہ. 1 اور 2 کا ریشو ہو تو میدان چھوڑ کے نہیں جا سکتے. اگر 1 اور 2 کا ریشو ہو پھر تو لڑنا ہی پڑے گا. اس کے برعکس اگر معاملہ تو پھر اس میں تفصیل اپنی جگہ پر ہے، وہ فقہا کے بتانے کی بات ہے. اچھا، بس آخری بات یہ ہے کہ یہ تو 2 رعایتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیں قتال کی تدبیر کرنے کے لیے یا پیچھے کسی گروہ سے ملنے کے لیے. لیکن اس کے علاوہ کوئی اگر شخص میدان چھوڑ کر بھاگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ بڑے سخت ہیں، فقط باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. تو ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ آخر اتنی سختی کیوں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا صرف یہی وعید ہے یا کچھ اور بات بھی اس حوالے سے بیان ہوئی ہے؟ یہ تنہا یہ وعید کم ہے. اللہ کا غضب، اس کا ٹھکانہ جہنم، اور وبئس المصیر لوٹنے کے اعتبار سے بہت برا مقام. بندہ غور کرے، جو کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، جو باطل پر اڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں، جو حق کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، وہ جان دینے کو تیار ہیں. ابو جہل قتل ہوا کہ نہیں؟ 70 مشرک قتل ہوئے کہ نہیں؟ ارے وہ کفر پر اڑے رہنے والے، وہ شرک پر اڑے رہنے والے، وہ اللہ کے دین کے دشمن، وہ حق کے دشمن جانے دے رہے ہیں. تو ایمان والوں کا ایمان کیسا ہے کہ ان کو جان دینے پر آمادہ نہیں کر رہا، بلکہ وہ میدان سے بھاگ رہے ہیں. ارے شرم آنی چاہیے. وہ باطل پر ہو کر سب کچھ پیش کر رہے ہیں، جان دے دی نا، ابو جہل قتل ہوا اس بات پر، وہ باطل پر ہو کر جانے دے رہے. تم حق کا کیسا دعویٰ کرتے ہو کہ حق کا دعویٰ کرنے کے باوجود تم جان دینے کے لیے تیار نہیں ہو؟ بڑی بھاری بات آ رہی ہے. لیکن کچھ غیرت بھی کسی شے کا نام ہوتی ہے نا. دوبارہ عرض کر رہا ہوں، وہ باطل پر ہو کر سب کچھ لگا رہے تو تم حق پر ہو کر سب کچھ لگانے کو تیار کیوں نہیں ہو رہے؟ اور پھر جان اللہ کی دی ہوئی ہے بھائی، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہو سکے، اسے پوچھ کر کے بھی اللہ کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا. تو یہ شدید ترین انداز اختیار کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ جب اس طرح کا موقع آ جائے تو پھر پیٹھ نہیں دکھانی. تو ایک تو یہ وعید قرآن حکیم میں، احادیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے اکبر الکبائر، یعنی ایک تو کبیرہ گناہ ہے نا. اچھا، بعض لوگوں کو ایک غلطی ہو گئی کہ وہ 7 باتیں حدیث مبارک میں آئی ہیں اور ان کا خیال ہے کہ بس یہی کبیرہ گناہ ہے. وہ لسٹ کیا ہے؟ اللہ کا شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، جس جان کو اللہ نے حرام قرار دی، حرمت بیان کر دی، اس کو قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جنگ کے دن دشمن سے پیٹ پھیرنا جو ہمارا موضوع ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا. یہ اکبر الکبائر، کبائر میں بھی بڑے ہیں. ورنہ ایسا نہیں کہ صرف یہی کبیرہ گناہ ہے، کبائر اور بھی ہیں. نماز کا حکم نماز ادا نہ کرنا بھی کبیرہ گناہ میں شمار ہو جائے گا، اینڈ سو آن. لیکن اکبر الکبائر میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جنگ کے دن دشمن سے پیٹ پھیرنا، تو بڑے میں سے بھی بڑے گناہوں میں یہ شامل ہے. تو گویا کہ یہ میدان سے فرار اختیار کرنے کے بارے میں وعید اور ڈراوا قرآن حکیم میں بھی آیا اور احادیث مبارکہ میں بھی آیا. یعنی کہاں تو اللہ تعالیٰ موقع شہادت دے رہا تھا، اللہ اور کہاں جو ہے وہ بیچارہ جہنم کی وادی میں جا اور بیچارہ بھی کیا. بڑے آپ نے قیمتی جملہ بیان فرمایا،
اللہ نے تمہیں موقع دیا اس کی راہ میں شہید ہو کر حیات جاویدہ پانے کا. بالکل. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. حیات جاویدہ دیتا اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو اللہ. یہ موقع تمہیں مل رہا ہے اور تم بھاگ رہے ہو اور وہ کفر اور شرک پر اڑا ہوا جان دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے گردن بھی میری نیچے سے کاٹو. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی غیرت ایمان والوں کو آنی چاہیے. ناظرین کرام بات تو بڑی بھاری ہے مگر ہم دعا تو کریں اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک. کہ اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ ہمیں عطا فرما. بہت شکریہ شیخ صاحب. اللہ تعالیٰ دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے میدان جہاد کے حوالے سے آداب و احکام کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ عین لڑائی کے وقت میدان جہاد سے جو شخص بھاگے گا تو اس کی سزا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جہنم کی آگ ہے. اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں.